کیا چہرے پر پردہ لینا یعنی کہ نقاب اسلام کی شناخت ہے یا پھر ایک پرانی روایت جو کہ مسلمانوں نے اپنا لی ہے؟ یہ ڈیبیٹ بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور بہت سارے مختلف علماء نے اپنی رائے کا اس پر اظہار کیا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ اپنی رائے کا اظہار کروں، مگر میں ایک عالم دین کی حیثیت سے یعنی ایک تھیولوجن کی حیثیت سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کروں گا، بلکہ اپنی رائے کا اظہار ایک ہسٹورین کے اعتبار سے کروں گا۔ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ تھیولوجن یہ سوال کرتا ہے یا عالم دین یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں، اس کو درست طریقے سے سمجھنا، یا پھر خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں پردے کے اعتبار سے یا لباس کے اعتبار سے۔ جبکہ ہسٹورین ایک مختلف سوال کرتا ہے۔ ہسٹورین یہ سوال کرتا ہے کہ تاریخ میں خیالات کس طرح سے تبدیل ہوتے چلے گئے اور کیوں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یا یہ سوال نہیں کر رہا کہ کون سے خیالات درست ہیں یا غلط ہیں، بلکہ وہ صرف ٹریس کر رہا ہے کہ خیالات کس طرح سے تبدیل ہوئے اور اس تبدیلی کے پیچھے کیا محرکات تھی، کیا وجوہات تھی۔ ظاہری بات ہے تھیولوجنز بھی اور ہسٹورینز بھی سورسز سے ہی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، تو وہ سورسز تھیولوجنز اور ہسٹورینز کے درمیان کبھی کبھار مشترک بھی ہو سکتی ہیں، مگر ہسٹورینز جب بھی سورسز کو اپروچ کرتے ہیں تو اس میں کچھ کور پرنسپلز کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ کچھ کور پرنسپلز آپ کے سامنے درج ذیل ہیں، آپ پاز کر کے ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں، مگر مختصر یہ بیان کروں گا کہ ہسٹورینز نہ صرف نیریٹیوز کو دیکھتے ہیں بلکہ ریلیکس کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ اس بات کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہسٹوریکل سورس ہو اس کو غلط خراب بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کرپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی جگہ فالس یا فورجری بھی کی جا سکتی ہے۔ جنرلی ہسٹورینز یہ سمجھتے ہیں کہ جب سورس ایک ایونٹ کے قریب ہے تو وہ زیادہ ریلائبل ہے، ایونٹ سے دور ہے تو کم ریلائبل ہے۔ جب ایک انسان ایونٹ کے قریب ہے تو زیادہ ریلائبل ہے، جب دور ہے تو کم ریلائبل ہے۔ اگر کئی انڈیپینڈنٹ سورسز ایک ہی بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تھوڑی ریلائبل ہے۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سورس ہے اس کا اپنا کیا بائس ہے، اور اگر وہ اپنے بائس کے خلاف نقطہ نظر دے رہا ہے، جس کو ہم کنفیشن اگینسٹ انٹرسٹ کہتے ہیں یا اسٹیٹمنٹ اگینسٹ انٹرسٹ کہتے ہیں، تو اس کو بھی ریلائبل زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چند اصول وغیرہ ہوتے ہیں ہسٹورینز کے جو تھیولوجن سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس سے نتیجہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہسٹورینز تمام سورسز کو یونیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ تھیولوجنز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام سورسز کو اکٹھا کر کے اس میں سے صرف ایک نتیجہ اخذ کرنا، جبکہ ہسٹورین کی کوشش یہ نہیں ہوتی، بلکہ ہسٹورینز مختلف سورسز کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از دی انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دیٹ کویسچن، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی چلے گی۔ تو جن سورسز کو میں نے استعمال کیا اس میں قرآن بھی شامل ہے، ظاہری بات ہے، اس میں تفسیر بھی شامل ہے، اس میں حدیث، اس میں جو مختلف مذہبز ہیں یعنی کہ حنبلی اور شافعی اور مالکی اور حنفی وہ بھی شامل ہیں، اور اس میں مختلف اسکالرز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ وہی سورسز ہیں کم و بیش جو کہ علماء کرام بھی استعمال کرتے ہیں، تھیولوجنز بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آڈینس اس بات کو سمجھے کہ میں عالم دین ہونے کا دعویٰ نہ تو کر رہا ہوں اور نہ میں ہوں۔ اگر آپ نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ اسلام کے درست احکامات کیا ہیں تو کسی عالم دین سے یہ سوال رکھیے، وہ بہتر اس کا جواب دے دیں گے۔ میں جس سوال کو اٹھا رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ لباس کے اعتبار سے اور نقاب کے اعتبار سے جو تاریخ میں اسلامی اور عرب ہسٹری کے اندر مختلف نقطہ نظر رہے ہیں وہ مختلف ادوار میں کیا رہے ہیں۔ یہ دونوں بڑے مختلف سوال ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں سوالوں کو کنفیوز کر دیں اور ایک سمجھیں اور پھر مجھ پہ کوئی ایسا الزام لگائیں کہ جی آپ نے کیوں ان سوالات کو اٹھایا یا کیوں یہ ڈسکشن کی، آپ تو عالم دین نہیں ہیں۔ میں مانتا ہوں میں نہیں ہوں، میں ان کویسچنس کو پیورلی ایز اے ہسٹورین اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، اور ہسٹورینز کے لیے بھی ظاہری بات ہے سورسز وہی ہوں گی عرب ہسٹری کے لیے کم و بیش جو کہ کسی عالم دین کے لیے ہوں گی۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ سورسز جو ہیں ہسٹورین کے لیے بھی اور تھیولوجین کے لیے بھی مشترک ہوں گی، کامن ہوں گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن نہ پیدا ہو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کون سی آیات ہیں جو کہ خواتین کے لباس سے ڈیل کرتی ہیں۔ صرف 4 آیات ہیں۔ یو ول بی سرپرائز ٹو ڈسکور کہ بہت ساری آیات نہیں ہیں، اونلی 4، اور اس میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 2 جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کویشچن کو ایڈریس کرتی ہیں اور 2 جو ہیں وہ کچھ اور سوال کو ایڈریس کرتی ہیں، مگر بہرحال لیٹس گو انٹو دیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی قرآن مجید 33:53 جو صورت ہے الاحزاب،
اس کے اندر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ وین یو آسک ہز وائفز فار اینی تھنگ یو وانٹ ٹو آسک دیم فرام بیہائنڈ اے اسکرین. اسکرین کے لیے لفظ استعمال کیا ہے حجاب. پوری آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں. سو اس میں کیا بات کی گئی ہے؟ ایکچولی یہ خواتین کے لباس سے تعلق ہی نہیں رکھتی. اس کا تعلق ہے مردوں کے ایٹیکیٹ سے کہ اگر ایک مرد، کیونکہ اٹس ایڈریس ٹو مین، یہ مردوں سے بات کی گئی ہے کہ جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے بات کرنی ہے تو آپ نے حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. یعنی کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ میں مدینہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے وہ مسجد بھی تھی اور وہ ان کا گھر بھی تھا. تو لہٰذا دونوں، وہ ایک پبلک پلیس بھی تھی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایک پرائیویٹ ایریا بھی تھا. اور اکثر یہ جو پبلک پرائیویٹ ڈسٹنکشن تھی یہ لوگ اس کو شاید رسپیکٹ نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ احکام نازل ہوا کہ جو پریویسی ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے. اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق لے لینا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ان کی پریویسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو لہٰذا اس کا تعلق ایکچولی عورت کے لباس سے نہیں، اس کا تعلق ہے دوسروں کی پریویسی کو رسپیکٹ کرنے سے. اگلی آیت دیکھتے ہیں جی، وہ بھی قرآن 33:59 سے ہے اور وہ بھی ایڈریسڈ ہے امت المومنین سے. او پروفٹ آسک یور وائفز ڈاٹرز اینڈ بلیونگ ویمن ٹو ڈرا دیئر کلوکس جلباب over their bodies. In this way it is more likely that they will be recognized and not be harassed. اس ورس کی دو طرح سے انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. ایک وہ جو کہ روایتی انٹرپریٹیشن ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے کہ خواتین اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کرنے کے لیے اور لوگوں کی بری نگاہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سر سے لے کے پیر تک اپنے آپ کو نقاب میں، حجاب میں یا کسی نہ کسی پردے میں ڈال لیں تو بہتر ہے. دوسری طرف جو جدیدیت پسند ماڈرنسٹ قسم کی انٹرپریٹیشن ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، جس میں جاوید غامدی صاحب بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات مخصوص ہیں ان حالات و واقعات کے لیے جہاں پہ کوئی ایسا خدشہ ہو کہ کچھ لوگ خواتین کی زندگی یا کسی فیملی کی زندگی کو کسی سکینڈل کے اندر مبتلا کر کے اس فیملی کو یا ان خواتین کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. یعنی یہ ایک قسم کے ہنگامی حالات کے حوالے سے تدبیر بتائی گئی ہے، نہ کہ عمومی حالات کے اعتبار سے ہدایت کی گئی ہے. ان دونوں چیزوں میں ظاہری بات ہے بہت بڑا فرق ہے. اگلی سورہ ہے النور 24:31 جس میں قرآن مجید میں احکام ہے اینڈ ٹیل دا بلیونگ ویمن ٹو لوور دیئر گیز اینڈ پروٹیکٹ دیئر پرائیویٹ پارٹس اینڈ ناٹ ٹو شو آف دیئر اڈورنمنٹ except only that which is apparent and to draw their khimar all over their jayubihina and not to reveal their adornments. اب اس سے تین ٹرمز ہیں جو کہ بڑے عرصے سے ڈیبیٹ ہوتی چلی جا رہی. ایک ہے جیوبہنا، دوسری ہے خمار اور تیسری ہے that which is apparent. ان تین ٹرمز پہ کئی صدیوں سے سچی بات ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے. آئیے جو اتھارٹیٹیو ٹرانسلیشنز ہیں ہولی قرآن کی ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جیوب کا مطلب کیا یا ٹرانسلیشن کیا ہے. یوسف علی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بزم، چھاتی. پکتھول بھی کہتے ہیں بزم، آربری بزمز، شاکر بزمز، سرور بزم، بریسٹس، خلیفہ چیسٹ، صحیح چیسٹ، مالک بزمز، شبیر خان بزمز، مولانا علی بزمز، فری مائنڈس کلیویج، قریب اللہ نیک، جارج سیل بزمز، جے ایم روڈویل بزمز، محمد اسد بزمز. صرف ہلالی اور خان اس کا ترجمہ مختلف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے باڈیز، فیسز، نیکس اینڈ بزمز. کون سا ترجمہ درست ہے؟ ہم میجورٹی اوپینین پہ نہیں جاتے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی ہدایت لیتے ہیں اس پہ. ایک اور قرآن کے اندر ورس ہے، ورس 28:32 جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس میں یہ ورس آتی ہے انسرٹ یور ہینڈ ان یور جیبکا
اب یہ جیبکا کا لفظ کیا ہے؟ جیب جیسا لفظ لگتا ہے اور ہے بھی بائی دا وے، جیب کا لفظ بھی اسی عربک لفظ سے ڈیرائیوڈ لفظ ہے۔ اس جیبکا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہر بندہ اس کی ٹرانسلیشن ایک ہی طرح کرتا ہے، اور وہ یہ ہے، صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن ہے، انسرٹ یور ہینڈ ان ٹو دی اوپننگ آف یور گارمنٹ۔ پکتھول کی ٹرانسلیشن ہے thrust thy hand into the bosom of thy robe۔ یوسف علی move thy hand into thy bosom، enter your hand into the opening of your bosom۔ محمد سرور place your hand in your pocket۔ محسن خان put your hand in your bosom۔ آربری insert thy hand into thy bosom۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی، اور ہاتھ اس طرح اندر اپنی جیب کے کیا جاتا ہے، اور جب باہر نکالا جاتا ہے تو وہ بالکل سفید ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جب جیب کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یا جیبکا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسرٹ یور ہینڈ ان ٹو یور فیس، کیونکہ دیٹ وڈ ناٹ ایون میک اینی سینس۔ اس کی تو کوئی سینس ہی نہیں بنے گی کہ آپ اپنی فیس کے اندر اپنا ہاتھ تو نہیں ڈال سکتے نا۔ تو اس سے مراد یہی تھی کہ آپ اپنے گلے میں یہاں پہ اس چیز کو بھی، اس کرو کو بھی، یہ کروڈ ہوتا تھا اس زمانے میں، بٹن تو ہوتے نہیں تھے، یہ کروز ہوتا تھا، اس کرو کو بھی جیب ہی کہا جاتا ہے۔ انفیکٹ عربی زبان میں کرو کو جنرلی جیب ہی بولا جاتا ہے۔ تو جیبیں بھی یہاں جو بنتی ہیں وہ بھی ایک قسم کی اوپننگ ہوتی ہے نا، جو کروڈ ہوتی ہے، جس وجہ سے وہی لفظ جو ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اینیوے، اس سے کلیئر ہوتی ہے یہ بات کہ جو لفظ ہے جیب یا جیبکا، اس سے مراد ہے چھاتی، چیسٹ، بزم، یہ کالر، اس ایریا کی بات کی جا رہی ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے خمار۔ خمار کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیں، ابو عبداللہ قرطبی لکھتے ہیں women in those days used to cover their heads with the خمار۔ خمار کا مطلب ہے head covering، یعنی کہ یہ سر کے اوپر لینے والا ایک کپڑا تھا۔ throwing its ends upon their backs، اس کی جو لمبا حصہ تھا وہ پیچھے اس طرح سے اپنے سر کے پیچھے رکھ لیا کرتے تھے، اس سے ان کی گردن بھی کور ہو جاتی تھی دھوپ سے بچنے کے لیے۔ دس لیفٹ دا نیک اینڈ دی اپر پارٹ آف دا چیسٹ بیئر، یعنی کہ گردن کا یہ حصہ اور چیسٹ کا یہ حصہ جو ہے یہ بیئر تھا، along with the ears، کان بھی جو تھے وہ بھی بیئر تھے، in the manner of the Christians، یعنی کرسچنز بھی ایسے کرتے تھے، عربs بھی ایسے کرتے تھے۔ then Allah commanded them to cover these parts with the خمار۔ تو کلیئر ہو گئی بات کہ خمار جو ہے وہ ہیڈ ڈریسنگ ہے جس سے آپ نے اپنی باڈی کو کور کرنی۔ اسی طرح ابو الفدا ابن قاتر لکھتے ہیں draw their khimar to cover their bosoms means that they should wear the khimar in such a way that they cover their chests so that they will be different from the women of the Jahiliyyah who did not do that but would pass in front of men with their chests uncovered and with their necks, forelocks, hair and earrings uncovered۔ سو اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ اسلام نے یہ ہدایت کی ٹو کور یور چیسٹ خواتین کو، اور اس زمانے کے اندر جس کو دور جاہلیہ کہا جاتا ہے، پری اسلامک پیریڈ کے اندر، یہ کچھ خواتین کرتی تھیں، کچھ خواتین نہیں بھی کرتی تھیں۔ میرے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی میں نے یہ بات ایکسپلین کی ہے کہ اس زمانے کے اندر کچھ جو عربس کی روایت تھی وہ بہت کچھ اور تھی جو آج کے زمانے میں ہمیں بڑی عجیب و غریب لگے گی، مگر بہرحال اس زمانے میں کلچر کچھ ایسا بھی تھا جس کے اعتبار سے اسلام نے ہدایت کی کہ نہیں، ویمن شوڈ کور دیئر چیسٹس۔ آگے دیکھتے ہیں، اب اسی آیت میں یہ لکھا ہے کہ واٹ از اپیرنٹ، دیٹ وچ از اپیرنٹ، جو عام معمولی زندگی میں چیز نظر آتی ہے اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو فکرہ ہے کہ واٹ از اپیرنٹ، اس سے مراد لی جاتی تھی آپ کی شکل اور آپ کے ہاتھ، اور آپ حیران ہوں گے کہ کتنے سارے مختلف اس پیریڈ کے صحابہ کرام نے اور اسکالرز نے اور عالم دین نے یہی انٹرپریٹیشن دی۔ فہرست آپ کے سامنے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن ملک اور ایون تباری، رازی وغیرہ بہت سارے مختلف لوگ اس میں شامل ہیں جو کہ یہ نقطہ نظر رکھتے تھے کہ اس کے حوالے سے، اس سے مراد، اس ورس سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی شکل کو ڈھک لیں، چھپا لیں۔ آئی نو یہ بڑی حیران کن قسم کی باتیں، مگر بہرحال دس از واٹ دا سورسز سے۔ تفسیر القرآن پڑھ لیجئے کہ ابو جعفر طباری کی تفسیر ہے، دا اسٹرانگسٹ اینڈ موسٹ ایکوریٹ ویو از النور 31 کے بارے میں، that which says that the exception refers to the face and hands۔
کوئی شک رہ گیا آپ کو؟ آلسو انکلوڈیڈ آر کوہل, رنگس, بریسلیٹس اینڈ میک اپ. We say that this is the strongest and most accurate opinion because all scholars are unanimous that everyone who needs to pray must cover the aura in his or her salat, یعنی کہ private parts کو cover کرنے. A woman may reveal the face and hands in her salat while she must cover the rest of her body. What is not aura is not haram to be revealed. سو یعنی کہ شکل کو اور ہاتھوں کو پرائیویٹ پارٹ نہیں سمجھا جاتا, اور ہدایت صرف یہ کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو آپ نے کور کرنا ہے. اب یہ تباری کی انٹرپریٹیشن ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس پہ ڈبیٹ ہے, کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں دا اسٹرانگسٹ اینڈ موسٹ ایکوریٹ ویو از, اس کا مطلب ہے دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے, تھا اس زمانے کے اندر, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادہ طاقتور اور درست نقطہ نظر ہے میرے ان کے اوپینین میں وہ یہ ہے. اسی طرح آگے پڑھتے ہیں ابو القاسم زما خشاری کا پوائنٹ آف ویو. وائی از دا وومن پرمیٹڈ ٹو ڈسپلے واٹ از اپیرنٹ آف اٹ, بیکاز ٹو کنسیل دیٹ وڈ کاز ہر انکنوینئنس. وہ چیزیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونی ہیں, اس میں ہاتھ اور آپ دیکھیں گے شکل شامل ہے, روزمرہ کی ضروریات ہیں کہ آپ اپنی شکل دکھا سکیں اور اپنے ہاتھ استعمال کر سکیں, ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وومن از فورس ٹو ڈیل ان کموڈیٹیز ود ہر ہینڈس. عورت نے خرید و فروخت بھی کرنی ہے, تو وہ جب خرید و فروخت کرے گی تو وہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں خریدے گی, اب پیسے نکالے گی اینڈ سو آن. شی از کمپیلڈ بائی جینوئن نیڈ ٹو ایکسپوز ہر فیس, اسپیشلی ایٹ دا ٹائمز آف گیونگ ایویڈنس, لٹیگیٹنگ ان کورٹ اینڈ میرجز. یعنی کہ اس کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپنی شکل دکھائے. کورٹ میں وہ اگر جائے تو شکل تو دکھانی ہوگی, ایویڈنس دینی ہے, تو اس کو اپنی شکل دکھانی ہے. اس کو جب ڈیل کرنا ہے, میرج میں ڈیل کرنا ہے, اور چیزوں میں ڈیل کرنا ہے, لٹیگیشن میں ڈیل کرنا ہے, لیگل معاملات میں ڈیل کرنا ہے, تو اس کو اپنی شکل دکھانی ہے. شی از کمپیلڈ ٹو واک دا اسٹریٹس اینڈ ایکسپوز ہر فیٹ. اس کو اپنے پیر بھی ایکسپوز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ سڑکوں پہ چل رہی ہے. اسپیشلی پور ویمن, اور جو غریب خواتین ہیں ان کے پیر تو نظر آئیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جوتے بھی نہ پہنے ہوں. دس از دا میننگ آف الا ما ظہر منہا, دیٹ از واٹ دا سچویشنز آف آرڈنری لائف کمپیل ہر ٹو ایکسپوز. سو یہ بھی بات کلیئر ہوئی. اسی طرح فرخ الدین رازی کی تفسیر میں لکھا ہے, since the showing of the face and hands is necessary, the jurists had no choice but to agree that they are not aura. شکل اور ہاتھ جو ہیں وہ اورا میں پرائیویٹ پارٹس میں شامل نہیں ہیں, لہٰذا ان کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں. ابو عبداللہ قرطبی لکھتے ہیں, since the normal case is that a woman's face and hands are revealed by the force of habit and for worship, as this is required in Salat and Hajj, then it is appropriate to say that the exemption applies to these. یعنی کہ ہاتھ اور شکل کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تو حج میں یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ یہ ان چیزوں میں چھپے ہوتے ہیں جو روزمرہ کی ضرورت کا حصہ ہیں. کام کاج جن عورتوں نے کرنا ہے وہ دستانے تو نہیں پہن سکتی, وہ ہاتھ تو نہیں اپنے چھپا سکتی. جنہوں نے لٹیگیشن کرنی, جنہوں نے منڈی میں جا کے خرید و فروخت کرنی ہے, جنہوں نے گواہی دینی ہے, وہ اپنی شکل چھپا لیں گی تو کیسے ان کی شناخت ہوگی کہ یہ وہی عورت ہے جس نے واقعی گواہی دینی. کوئی اور عورت آ کے وہاں پہ گواہی دے دے تو پھر کیا معاملہ تو خراب ہو جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے تفسیر. پھر ہے جی النور 2460, اس میں لکھا ہے اینڈ ایز فار دا ویمن پاس دی ایج آف چائلڈ بیئرنگ اینڈ میرج, یعنی کہ جن کو مینوپاز ہو چکا ہے, اٹ از نو سن آن دیم اف دے ڈسکارڈ دیئر آؤٹر کلودنگ بٹ وداؤٹ ریویلنگ دیئر اڈورنمنٹ, بٹ ٹو ریفرین از بیٹر فار دیم. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی آؤٹر کلودنگ بھی چھوڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں, مگر وہ اپنی چھاتی کو کور رکھیں. اس کا مطلب ہے بچوں کے لیے اور بوڑھی خواتین کے لیے ایکسیپشن ہے. اور چائلڈ بیئرنگ ایج آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 45 to 55 عمر میں جو ہے آ کے آن ایوریج ختم ہو جاتی, کچھ خواتین کی پہلے ختم ہو جاتی, کچھ کی بعد میں. تو یہ ہو گئی مختلف ہدایات جو کہ قرآن مجید کے اندر شامل ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے اس کے حوالے سے. اب حدیث کافی زیادہ ہیں اور ظاہری بات ہے کہ کافی لمبی بھی ہیں. اگر میں ان کو سب پڑھ کے سناؤں تو بہت لمبا ویڈیو بن جائے گا, میں یہ نہیں چاہتا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو ریفرنسز دے دیے جائیں. یہ ہیں جی مختلف 16 ڈفرینٹ ریفرنسز, البخاری سے بھی ہیں, ابو داؤد سے بھی ہیں, جس کے اندر ذکر آتا ہے کہ ان دا ٹائم آف دا پروفٹ ایسی خواتین تھیں جو کہ نقاب لیا کرتی تھیں, چہرے کے اوپر پردہ لیا کرتی تھیں. تو یہ موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری طرف ایسی بھی حدیث موجود ہیں, 4 ہیں, اور یہ بھی صحیح بھی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہیں, بخاری میں بھی ہیں, مسلم میں بھی ہیں, جس کے اندر
دوسری بات لکھی گئی ہے کہ ایسی خواتین ہیں جو کہ منہ پر چہرہ نہیں لیتی. ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک مثال طور پہ خاتون ہیں جن کے منہ پہ ایک تل ہے, یہ بھی ذکر ہے. پھر یہ بھی ذکر ہے کہ خاتون تھیں بہت خوبصورت تھیں جو سب کے ساتھ مسجد نبوی میں آ کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتی تھیں. ان کے حوالے سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ ذکر ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں. اب اگر وہ اپنا چہرہ ڈھک کے چھپا کر آ رہی ہوتیں تو یہ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ خوبصورت تھیں یا نہیں تھیں؟ چہرہ تو ان کا نمایاں ہی نہ ہوتا, نظر ہی نہ آتا. تو بہرحال یہ دو مختلف روایات موجود ہیں اور اس پہ علماء کرام کے درمیان ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف احادیث ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اینڈ سو آن. اور ان کی انٹرپریٹیشنس پہ بھی بہت ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. میں ان چیزوں میں نہیں جاتا, مگر جو مختلف مذہب ہیں اسلام کے اندر, مذہب سے مراد یہ جو جورسپروڈنس کے اسکولز آف تھاٹ ہیں جس میں حنبلی ہے, شافعی, مالکی اور حنفی ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. حنبلی اسکول سے بات شروع کرتے ہیں. یہاں پہ کانٹرڈکٹری اوپینینز ہمیں نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ نیسیسٹی ڈیمانڈس دیٹ the face should be uncovered for buying and selling and the hand should be uncovered for giving and taking. شکل جو ہے وہ چھپی نہیں ہو سکتی خرید و فروخت کے لیے, اور ہاتھ بھی جو ہے وہ پردے میں نہیں ہو سکتے چیزیں کو لینے دینے کے لیے. تو یہ بھی حنبلی اسکول کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. مگر حنبلی اسکول کے اندر دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نقاب فرض ہے, لینا ضروری ہے. اور یہی شاید وجہ ہے کہ سعودی عربیہ جہاں پہ حنبلی اسکول زیادہ طاقتور ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نقاب لیا جاتا ہے. شافی اسکول کا یہ کہنا ہے کہ all a woman's body is aura with the exception of her hands and her face. یعنی کہ پورا بدن جو ہے وہ پرائیویٹ ہونا چاہیے عورت کا, مگر شکل اور ہاتھ پرائیویٹ نہیں ہے. the top of her feet is also aura. یعنی شافی اسکول میں یہ ہے, یہ الشافی امام شافی کی اپنی سینگ ہے کہ پیروں کو بھی چھپا کے رکھیں تو یہ درست ہے, مگر ہاتھ اور چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے دیکھیے فخر الدین رازی لکھتے ہیں since the showing of the face and hands is necessary the fuqaha had no choice but to agree that they are not aura. Again یہ شافی اسکول کا پوائنٹ آف ویو تھا. احمد ابن نقیب لکھتے ہیں اور ابن حجر بھی that نقاب از فرض. اچھا, تو شافی اسکول کے اندر دوسرا نقطہ نظر بھی حاضر ہے, قائم ہے, نظر آتا ہے. تو hence the official position of the Shafi school seems to have shifted with time. اس کا مطلب یہ کہ شافی اسکول میں دونوں نقطہ نظر پائے جاتے ہیں, اور جب آپ ارلی اسکول کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ چہرے کو اور ہاتھوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں, مگر جب آپ لیٹر شافی اسکول کے انٹرپریٹرز اور تھنکرز اور اسکالرز کو دیکھیں گے اور عالم دین کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ فرض ہے. نیکسٹ مالکی اسکول. the renowned Maliki scholar Imam Qurtubi wrote, since the normal case is that a woman's face and hands are revealed by the force of habit and for worship as this is required in Salat and Hajj, then it is appropriate to say that the exemption applies to these. یعنی کہ مالکی اسکول کا بھی یہ نقطہ نظر ہے. اور ابن رشد جب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مالکی اسکول کے بارے میں تو وہاں پہ بھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ مالکی اسکول کا یہی نقطہ نظر ہے کہ ہاتھ اور شکل کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں حنفی اسکول. امام ابو حنیفہ held that women may display their faces, hands and feet. آپ شاید حیران ہو یہ بات سن کے کہ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات مینشن کی اپنی کتاب میں, اور امام ابن رشد نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی ہے, اور برہان الدین مرغنانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات مینشن کی. وہ لکھتے ہیں it is impermissible for a man to look at the whole body of a non-mahram woman except her face and hands. بڑی surprising بات ہے, but there it is. The aura for a free woman, not a slave, is her full body, including her descending hair, according to the correct opinion, except for the face, hands and feet. یہ امام الحسکافی کا نقطہ نظر ہے. اور اسی طرح التمرتاشی لکھتے ہیں a woman's aura consists of her whole body except her face, hands and feet. Similarly, ابو بکر الجساس اور احمد ابن نقیب لکھتے ہیں that hands and face can be shown but feet must be covered. یعنی کہ ہاتھ اور شکل کے اعتبار سے تو حنفی اسکول آلموسٹ کمپلیٹلی اتفاق کرتا ہے کہ آپ اس کو شو کر سکتے ہیں, اور پیروں کے اعتبار سے کچھ ڈبیٹ نظر آتی ہے. تو آپ کے سامنے یہ ایویڈنس بھی پیش کر رہا ہوں. ابن رشد اور امام قرطبی لکھتے ہیں as for the third issue, that is the extent to which a woman should cover herself is concerned, most of the scholars are of the opinion that her whole body except her face and hands should be covered.
یہ ابن رشد کا کہنا ہے، یعنی کہ وہ لٹریچر ریویو کر رہے ہیں اور لٹریچر ریویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر اسکالرس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ شکل کو اور ہاتھوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح امام قرطبی لکھتے ہیں کہ the consensus of the Muslims is that all of a woman is aura except her face and hands, but some disagree about these two. اچھا یہ دلچسپ بات ہے کہ اس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مگر ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اکثریتی رائے یہی ہے کہ شکل کو چھپانا یا ہاتھوں کو چھپانا غیر ضروری ہے. دلچسپ بات ہے. اس سب ایویڈنس سے کیا نتیجہ اخذ کر لینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی ایویڈنس کو لے لیتے ہیں کہ قرآن میں کہیں پر نقاب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی ایسا جملہ استعمال کیا گیا ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ عورت اپنا چہرہ چھپائے، نقاب لے. کچھ لوگ بریکٹ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، مگر جب لوگ بریکٹ میں یہ بات ڈالتے ہیں تو وہ ٹرانسلیٹر خود ان الفاظ کو وہاں پہ شامل کر رہے ہیں. یہ الفاظ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے، وہ ان کی انٹرپریٹیشن کا حصہ ہوتے ہیں. جو قرآن کی تفسیریں ہیں، خاص طور پہ ارلی تفسیریں ہیں، میں نے آپ کو وہ ان کی انٹرپریٹیشن پڑھ کے سنائی، تو وہاں پر بھی یہ بات کلیئر ہے کہ ایسا کوئی لفظ نہیں استعمال کیا جائے جس سے یہ معنی اخذ کیا جا سکے کہ قرآن یہ ہدایت دے رہا ہے کہ چہرے کو چھپایا جائے. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسیریا ایمپائر کے اندر ایک بہت بڑا سلیو سسٹم شروع ہوا اور انہوں نے عورتوں کو غلام بنانا شروع کیا اور عورتوں کو سیکشولی ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا، تو تب انہوں نے وہاں پہ ویل کو متعارف کروایا اور جو مزدور اور مظلوم عورت تھی اس کو کہا کہ تم پردہ نہیں لے سکتی، اور جو اپر کلاس فری عورت تھی اسے یہ کہا کہ تم پردہ لے سکتی، تاکہ دونوں کے درمیان شناخت ہو. ایک کو رسپیکٹیبل کہا گیا اور دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کیا گیا. یہ جو پورا سیناریو ہے یہ قرآن مجید کے اندر کہیں پر نظر نہیں آتا. کہیں پر بھی ان آیات کو آپ حیا، عفت یا آنر کے ساتھ منسلک نہیں دیکھ سکتے. آپ اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے درست ہو یا غلط ہو، مگر قرآن کے اپنے الفاظ سے میں سمجھتا ہوں اور ارلی تفاسیر سے بھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا معاملہ ہے حدیث کا. حدیث کے اندر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں موجود ہیں اور نظر آتی ہیں کہ ایسی احادیث موجود ہیں جس کے اندر کلیئرلی یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے چہرے پر ہم نے نقاب لینا شروع کیا. دیٹ از کلیئر. 17 ایسی احادیث موجود ہیں جس سے یہ یا تو یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس پیریڈ کے اندر خواتین نقاب لیا کرتی تھیں، یا یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہدایت کے اندر شامل ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایسی حدیث بھی موجود ہیں، احادیث بھی ہیں جس سے اس کے برعکس یہ ثابت لوگ کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ خواتین کی اپنی مرضی پر ہے. ایسی خواتین بھی ہیں جو یہ کرتی ہیں، یا کچھ خواتین کچھ وقتوں میں یہ کرتی ہیں، مگر ایسی بھی خواتین موجود ہیں جن کا ذکر ہے جو کہ صحابہ کرام کے اندر شامل ہیں، جو کہ چہرے پر نقاب نہیں لے رہی، اور ان کو اور حدیث میں کوئی اس واقعے میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں جس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ چہرے پر نقاب لیں. تو وہ چیزیں بھی موجود ہیں. اس وجہ سے یہ ڈیبیٹ حدیث کے معاملے میں جاری رہتی ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بی کنکلوسیو. میرا خیال ہے کہ احادیث کس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں، کیونکہ ہمیں دونوں ٹریڈیشنز نظر آتے ہیں اور ان میں بہت لمبے عرصے سے ظاہری بات ڈیبیٹ چلتی آ رہی ہے. جہاں تک اسلام کے اندر مختلف سکولز آف تھاٹ، جن کو عرب جو ہے مذہب کہتے ہیں، ان کا تعلق ہے، تو نظر آتا ہے کہ شافعی اور مالکی اور حنفی سکول نے شکل اور ہاتھ کی اجازت دی کہ اس کو شو کیا جا سکتا ہے، جبکہ حنبلی میں یہ پوائنٹ آف ویو بھی ملتا ہے کہ ہاں شو کیا جا سکتا ہے، مگر یہ پوائنٹ آف ویو بھی ملتا ہے کہ نہیں، شو نہیں کیا جا سکتا. اور شافعی کے اندر بھی پوائنٹ آف ویو شفٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. جہاں تک اس پیریڈ کے پرومیننٹ اسکالرز اور فلاسفرز کا تعلق ہے جو کہ ایک لٹریچر ریویو کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ڈیبیٹ جاری اور ساری تھی. میجورٹی کا نقطہ نظر یہی تھا کہ کنسنسس یہی ہے کہ ہاتھوں کو اور چہرے پر نقاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اور استعمال کرنی پڑتی ہیں. اس ساری بات سے نتیجہ کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں انسان ہوں، ہر انسان غلطی کر سکتا ہے. جو اسکالرشپ میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ فلاز ہوں. اگر کچھ فلاز ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کیا فلاز ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوں جو میں نے نہیں دیکھی. آفٹر آل ہماری 1400 ایئرز آف ہسٹری ہے مسلمانوں کی، تو بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میری نظر سے نہیں گزری. آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ تھیسس بھی قبول کر لیں
کہ بہرحال یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ بہت سارے مختلف اسکالرز ہیں، عالم دین ہیں، جن کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، جو کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں. تو پھر اگلا سوال یہی ابھرتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقطہ نظر کہ چہرے کو اور ہاتھ کو چھپانا اسلام کے احکامات میں، خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شامل ہے، یہ نقطہ نظر کب اور کیوں اور کیسے ڈومیننٹ نقطہ نظر بن گیا؟ یعنی کہ یہ نقطہ نظر کب جو ہے لوگوں نے اس کو اپنا لیا یا قبول کر لیا؟ اس کی کیا تاریخ ہے کہ نقاب اور اسلام کی شناخت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا؟ یہ کب ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ اس بات کو جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کو دیکھنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ.